السلام علیکم ناظرین، ٹوڈیز کالم یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی دلچسپ تحریر ہے جاوید چودھری صاحب کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرفان جاوید اور میں روز رات ٹیلی فون پر لمبی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تازہ ترین کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اور میں انہیں پچھلی رات کی فلم کے بارے میں بتاتا ہوں، یا کوئی ایسا شہر، گاؤں یا ایسی جگہ کی داستان سناتا ہوں جہاں میں گیا اور میں نے وہاں کوئی نئی چیز دیکھی۔ یہ سرکاری ملازم ہیں، مگر ان کی روح میں ایک دانشور، ایک مخلص انسان چھپا ہے۔ یہ سارا دن دفتری کام کرتے ہیں، فائلوں پر دستخط کرتے ہیں، میٹنگز بگتاتے رہتے ہیں، مگر جو ہی شام ہوتی ہے تو ان کے اندر کا مخلص انسان اور دانشور جاگ جاتا ہے، اور پھر یہ سونے تک کتابوں اور خیالات میں تیرتے رہتے ہیں۔ میں نے کل رات انہیں فون کیا تو یہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا، پورے ملک کا میڈیا جو بائیڈن پر گوگل کو کاپی کر رہا ہے، یہ گوگل سے امریکہ کے نئے صدر کے بارے میں مواد اٹھاتے ہیں اور ترجمہ کر کے لکھ دیتے ہیں۔ کوئی شخص قارئین کو نئی بات نہیں بتا رہا۔ میں نے ہنس کر کہا، جو بائیڈن کو صرف ایک پاکستانی جانتا اور سمجھتا ہے، وہ حسین حقانی ہے۔ اس پر پاکستان میں پابندی ہے۔ یہ ہنس پڑے۔ میں نے عرض کیا، لیکن اب حسین حقانی کی سزا ختم ہو جائے گی، یہ آپ کو عنقریب عمران خان کے دائیں بائیں دکھائی دیں گے۔ یہ ہنس کر بولے، وہ کیوں؟ میں نے عرض کیا، یہ واحد پل ہے جو حکومت کو امریکہ کے نئے صدر کے ساتھ ملا سکتا ہے۔ حسین حقانی اپنی اس ویلیو سے واقف ہیں۔ یہ انتہائی شاطر انسان ہیں۔ یہ اب عمران خان پر جال پھینکیں گے اور وزیر اعظم اس جال سے بچ نہیں سکیں گے۔ عرفان جاوید غیر سیاسی دانشور ہیں۔ یہ بور ہونے لگے اور یوں ہم جو بائیڈن پر واپس آ گئے۔ ان کا کہنا تھا، میں حیران ہوں جو بائیڈن امریکی ہونے کے باوجود شراب نہیں پیتے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ سگریٹ بھی نہیں پیتے۔ عرفان جاوید نے کہا لگایا۔ میں نے عرض کیا، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، امریکہ کے پچھلے 11 صدور میں سے کوئی شخص شراب پیتا تھا اور نہ سگریٹ، اور ان میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ یہ بھی شراب اور سگریٹ نہیں پیتے۔ صدر جارج بش نے اپنی جوانی بڑی دیوانی گزاری تھی۔ یہ شروع میں الکوہلک ہو گئے تھے، لیکن پھر یہ ٹھیک ہوئے اور صدر بننے تک انہیں شراب چھوڑے 29 برس بیت چکے تھے۔ ٹرمپ میں بھی سارے عیب تھے، لیکن یہ بھی سگریٹ اور شراب نہیں پیتے تھے۔ دوسرا، امریکہ کے 11 صدور میں سے 10 نے کتابیں بھی لکھی تھیں اور یہ کتاب بین بھی تھے۔ ان کے گھروں اور کمروں میں باقاعدہ لائبریریاں تھیں اور یہ کتاب بینی کے ساتھ ساتھ روزانہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے۔ جو بائیڈن صدر اوباما کے دور میں نائب صدر تھے، یہ جب بھی اوباما سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اوباما ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے کوریڈورز اور لان میں جاگنگ کرتے تھے۔ جاگنگ کی ویڈیو اس وقت وائرل ہے جبکہ بل کلنٹن اور جارج بش جاگنگ کرتے ہوئے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ عرفان جاوید نے ہنس کر کہا، یہ بھی کیا لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا، یہ بات صرف صدور تک محدود نہیں، بلکہ امریکہ کے 22 ٹاپ سی ای اوز اور چیئرمین بھی شراب اور سگریٹ نہیں پیتے۔ یہ لوگ روز ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، روز کتابیں بھی پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور یہ ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں۔ بل گیٹس اور وارن بفٹ دنیا کے امیر ترین اور مصروف ترین لوگ ہیں۔ بل گیٹس سال میں 80 کتابیں پڑھتے ہیں، یہ ہفتے میں 2 کتابیں ختم کرتے ہیں، جبکہ وارن بفٹ روزانہ 4-5 گھنٹے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ 22 سی ای اوز اپنی گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتے ہیں۔ یہ صرف آفیشلز لنچ، ڈنر اور تقریبات میں ڈرائیور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ عام حالات میں اکیلے ڈرائیو کرتے ہیں اور قطار میں کھڑے ہو کر برگر اور کافی لیتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے خود سودا خریدتے ہیں۔ یہ عادتیں امریکہ کے 2624 ارب پتیوں میں بھی ہیں۔ یہ اپنے جہازوں اور جزیروں کے مالک ہیں، لیکن یہ لوگوں کو سڑکوں پر دوڑتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ہر نئی کتاب اور ہر نئی فلم کے ابتدائی ناظر بھی ہوتے ہیں۔ یہ اپنے ہفتے کے کم از کم 8 گھنٹے جم اور میدانوں میں گزارتے ہیں۔ آپ کو کبھی ان کے ہاتھ میں شراب کا گلاس یا سگریٹ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ آپ کو غریبوں، بے آسراؤں، لاچاروں اور مزدوروں کی مدد کرتے بھی ملیں گے، اور جانوروں اور پرندوں کے حقوق کے لیے لڑتے بھی۔ یہ جنگوں اور بیماریوں کے خلاف بھی ہیں اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ہماری بحث اس کے بعد کتابوں کی طرف نکل گئی۔ ہم اگر کسی دن فرسٹ اور تھرڈ ورلڈ اور کامیاب اور ناکام لوگوں کی عادتوں کا تجزیہ کریں تو حیران کن حقائق ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم پاکستان جیسے معاشروں میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں، انسان جب ترقی کرتا ہے یہ سیاسی لحاظ سے کامیاب ہوتا ہے، یا اس کے پاس اربوں خربوں روپے آ جاتے ہیں،
تو یہ شراب، سگریٹ اور سگار ضرور پیتا ہے۔ یہ سارا دن لیٹا بھی رہتا ہوگا اور یہ ٹیشو پیپر کے لیے کسی کو آواز بھی دیتا ہوگا، اور اس کی زندگی میں ڈرائیور اور گارڈز بھی لازمی ہوں گے، اور اسے اب پڑھنے، دوڑنے، کھیلنے اور لائن میں لگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ایک تھرڈ ورلڈ سوچ ہے، اور آپ کو یہ سوچ ملک کے ہر حصے میں دکھائی دے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں فرسٹ ورلڈ کی سوچ اور طرز زندگی بالکل مختلف ہے۔ یہ لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ملک میں کوئی شخص طاقتور، مشہور اور دولت مند ہو اور وہ دانشور نہ ہو، اور وہ جسمانی لحاظ سے فٹ نہ ہو، اس میں عاجزی اور انکساری نہ ہو، اور یہ ایماندار، مہذب نہ ہو، اور یہ اپنا کام خود نہ کرتا ہو، اور یہ کسی بد اخلاقی یا کسی عادت بد میں بھی مبتلا ہو۔ یورپین لوگ سمجھتے ہیں یہ ناکام اور برے لوگوں کی عادتیں ہیں، اور یہ عادتیں ہمارے ملک کے طاقتور، مشہور اور کامیاب لوگوں میں ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے ملک کا کوئی طاقتور، مشہور اور کامیاب شخص ایماندار، مہذب، پڑھا لکھا اور صحت مند نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی گاڑی بھی خود نہیں چلا سکتا، یہ اپنے گھر کا سودا بھی خود نہیں لے کر آئے گا، اور یہ کتابیں بھی نہیں پڑھے گا، اور یہ واک اور جاگنگ نہیں کرے گا، اور یہ لوگوں سے جھک جھک کر بھی نہیں ملے گا، اور یہ وہ ناکام سوچ ہے جو ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ ہم اپنے گھر میں اپنے مہمانوں کی خدمت خود کرتے ہیں۔ میں یا میرے بیٹے مہمان کے سامنے چائے اور کھانے کے برتن لگاتے ہیں، اور مہمان چھوٹا ہو یا بڑا ہم خود اسے سرو کرتے ہیں۔ ہمارے تمام مہمان ہماری اس غریبانہ سوچ پر حیران ہوتے ہیں، لیکن میں انہیں ہر بار یہ جواب دیتا ہوں، ہم اگر خود اپنے ہاتھ سے اپنا مہمانوں کی خدمت بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو ویٹر کی ٹریننگ دلا رکھی ہے۔ یہ پروفیشنل ویٹرز بھی ہیں۔ میرے دوستوں کو میری یہ حرکت اچھی نہیں لگتی، لیکن میں دنیا میں جہاں بھی گیا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے مہمانوں کو خود سرو کرتے دیکھا۔ میں آرٹ بک ورلڈ سے بھی ملا تھا، میں نے بل گیٹس اور لی آیا کوکا سے ملاقات کی۔ یہ لوگ خود کافی بنا کر اپنے مہمانوں کو پیش کر رہے تھے، اور ان کی شان کا کوئی کنگرا ڈھیلا نہیں ہوا تھا، جبکہ ہم گاڑی کا دروازہ تک دوسروں سے کھلواتے ہیں، اور ہم جب تک لیٹ نہ ہو جائیں، ہم جب تک لوگوں کا انتظار نہ کرا لیں، ہم خود کو اہم نہیں سمجھتے۔ ہمیں ماننا ہوگا امریکہ آج اگر امریکہ ہے تو اس کی وجہ امریکیوں کی عادتیں ہیں۔ یہ لوگوں کو دو عادتوں میں تقسیم کرتے ہیں، اچھی عادتوں والے لوگ اور بری عادتوں کے لوگ۔ امریکہ میں اگر آپ پڑھے لکھے، مہذب، ایماندار، وقت کے پابند، جسمانی اور ذہنی طور پر فٹ اور جہد مسلسل کے عادی ہیں تو پھر آپ گورے ہوں یا کالے، آپ کا نام خواہ باراک حسین اوباما ہو یا کمالا ہیرس، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت انتہائی بلندی تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن آپ اگر سست، مایوس، بیمار، بے ایمان، غیر مہذب اور نالائق ہیں تو پھر آپ خواہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، امریکی معاشرہ آپ کو مسترد کر دے گا۔ کاروبار ہو یا سیاست، ناکامی پھر آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ اوباما اور ان کے بھائیوں کی مثال لے لیجئے۔ برنارڈ امریکہ میں پراپرٹی کا چھوٹا سا بزنس کرتا تھا، جارج نے ایک غیر معروف زندگی گزار دی۔ باراک حسین اوباما 2 بار امریکہ کے صدر بنے، جبکہ ان کے بھائی اسی امریکہ میں اس دوران لوئر ماڈل کلاس زندگی گزارتے رہے۔ جارج اور برنارڈ وائٹ ہاؤس نہیں پہنچ سکے، اور باراک حسین اوباما کو کوئی شخص وائٹ ہاؤس پہنچنے سے نہیں روک سکا۔ اور یہ ہے امریکہ، اور یہ ہے ترقی کا اصل گر۔ یعنی آپ 10 اچھی عادتیں اپنا لیں اور آپ کے لیے سارے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اور آپ کو کینیڈی خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی اگر عادتیں اچھی نہیں ہیں تو پھر کوئی شخص آپ اور آپ کے خاندان کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکے گا۔ دنیا میں بھی کامیابی کا صرف یہی گر ہے، آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا، اور آپ اگر غلط راستے پر نکل گئے تو پھر آپ کے مقدر میں بربادی کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ یقین نہ آئے تو آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو H2O کی طرح کامیابی کا یہ فارمولہ بھی ہر جگہ یکساں ملے گا۔